السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی جو حدیث ہے یہ زہد سے متعلق ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے دنیا کی زندگی سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھنا، اور جو ہے اس کا مطلب ہے زہد، دنیا کی زندگی سے زیادہ لگاؤ نہیں، آخرت سے زیادہ لگاؤ رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا تھا، آپ کس قسم کا زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جو ہے یہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ سے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ یعنی مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، غریبی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، موت جب بھی آئے اسی حال میں رہوں، غریبی کی حالت میں رہوں، مسکینی، اور قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے دیکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے تھے، اور یہ بھی بولے تھے کہ آپ اگر حکم دیں تو یہ جو مکے کے جو پہاڑ ہے، یہ ان پہاڑوں کو سونے کی وادی بنا دیں گے، سونے کے پہاڑ بنا دیں گے۔ آپ کے لیے اختیار تھا، آپ چاہے امیری پسند کریے یا آپ کیا چیز پسند کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرمائے۔ آپ یہ بولے، یا اللہ مجھے ایک دن کھانا دے، مجھے ایک دن آپ نے یہ دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے جو ہے ایک دن کھانا عطا فرما، جس دن کھانا عطا فرما میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جس دن مجھے رزق ملے، اور ایک دن مجھے فاقے والی عطا فرما، اور جس دن مجھے فاقے والی چیزوں میں صبر والی چیز کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی زندگی پسند فرمایا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو آپ کے لیے آفر تھا کہ جو ہے آپ کے یہ پہاڑ سونے کے کر دیں، آپ حکم دیجیے خالی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرے، مسکینی کی زندگی پسند کرے۔ آپ مختصر سا جب ملے اللہ کا شکر، جب نہ ملے اللہ کا صبر والی چیزیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، آپ چاہتے تو لگژریس لائف گزار سکتے تھے، مگر وجہ یہ ہے تاکہ امت کے لیے سبق والی چیز ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مال و دولت والی چیز آئیں گی اتنا پھر اس کا حساب کتاب بھی ہونے والا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہونے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیے، پھر اس کا زکوٰۃ بھی نکالنا، حق والوں کا حق بھی ادا کرنا، ساری چیزیں کرنا ہے۔ اور وہ اگر حق والوں کا حق ادا نہیں کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کرے، صدقات والی خیرات والی چیز نہیں کرے، صرف مال جمع کر کے رہے، تو پھر ظاہری بات ہے قیامت کے دن حساب بھی بڑی مشکل سے ہوگا۔ پھر جس کا مال و دولت دنیا میں بہت رہیں گا، پھر اس کو دنیا چھوڑتے وقت بھی، روح نکلتے وقت بھی اس کو تکلیف ہوں گی، میں اتنا سب مال، میرا دولت، سب چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی بات ہے۔ اور اسی لیے بھی کہا گیا ہے کہ غربا قیامت کے دن فقیر لوگ جو رہیں گے، امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حساب کتاب والی چیز نہیں رہیں گی، امیر لوگ 500 سال کے بعد میں جائیں گے۔ تو دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے، اور دولت ہونے کے بعد پھر اس کا صحیح مصرف، صحیح خرچہ بھی ہونا، پھر حق والوں کا حق ادا کرنا، یہ ساری چیزوں کا بہت ضروری ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس میں مالدار ہو جاؤں، مگر حساب کتاب کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔